کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی یہ برکتیں ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کثرت سے ان کا نام لیں، ان پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے سچے عاشقوں میں شامل فرمائے اور کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے درود پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندے نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانوں یعنی کسانوں سے کھانا مانگا
تو انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر یعنی بھید بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیت بینات سے الحمدللہ قلوب اور اذہان منور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق تلاوت نصیب فرمائے، شوق عبادت نصیب فرمائے۔ یہ درجہ روحانیت طے کرنے کے لیے بہت بہترین اور مضبوط سہارا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے، عبادتوں میں دل لگنا آسان ہو جائے اور تلاوت کرنے والے ہم بن جائیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرشد گرامی، ہمارے دادا مرشد قطب مدینہ شیخ العربی والعجم خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد قادری مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک شخصیت ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہماری ممدوح شخصیت، اور انشاءاللہ سلسلے کو جیسے آگے بڑھائیں گے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل، مناقب، علماء آپ کو کیا کہا کرتے تھے، کیسے آپ کی ساتھ رہنے کا ان کا انداز ہوا کرتا تھا، جو اکابرین ہیں انہوں نے قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا کیا کچھ سیکھا اور کیسے کیسے فیض پایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے مختلف پہلو، مختلف گوشے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ سلسلے میں ہم شامل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اکابرین کا، بزرگان دین کا فیض بھی عطا فرمائے اور ان سے حقیقی وابستگی اور سچی محبت بھی نصیب فرمائے۔ بالآخر ابھی ایک کلام کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ شاہ زیب بھائی الحمدللہ آج ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں، اور دیکھتے ہیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ آئیے کلام میں شامل ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، یا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا، ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ حج کے اسباق بنا دو
حج کے اسباب کا بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، حج کے اسباب کا بنا دو، حج کے اسباب بنا دو، حج کے اسباب بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، مژدہ جا فضا سنا دو، مژدہ جا فضا سنا دو، مژدہ جا فضا اب سنا دو، سوئی تقدیر میری جگا دو، سوئی تقدیر میری جگا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، اپنے جلوے نظر میں بسا دو، میرے آقا اپنے جلوے نظر میں بسا دو، اپنے جلوے نظر میں بسا دو، میرا سینہ مدینہ بنا دو، میرا سینہ مدینہ بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، آغا میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، آقا تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، حج کے اسباب بنا دو، حج کے اسباب بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، جھوم کر گرد کعبہ پھروں میں، جھوم کر گرد کعبہ پھروں میں، یہ سعادت خدا سے دلا دو، اپنے محراب منبر قدر کا، اپنے محراب منبر قدر کا، اپنے محراب منبر قدر کا،
گنبد کا جلوہ دکھا دو، سبز گنبد کا جلوہ دکھا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، حج کے اسباب آقا بنا دو، خوب مکے کی گلیوں میں گھوموں، اب مینا کی بہاریں دکھا دو، مجھ کو عرفات کے بھی مناظر میرے آقا، مجھ کو عرفات کے بھی مناظر، مجھ کو عرفات کے بھی مناظر، از پے غوث اعظم دکھا دو، از پے غوث اعظم دکھا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، غم مدینے کا بے قراری، از پے شاہ کرب و بلا دو، آخری دن میری عمر کے آخری دن میری عمر کے آخری دن میری عمر کے ہیں، میرا مسکن مدینہ بنا دو، میرا مسکن مدینہ بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، میرا مسکن مدینہ بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، دم نکلنے جان سوز گھڑیاں آ گئیں، آ کے کلمہ پڑھا دو، میری میت پہ شاہ مدینہ میری میت پہ شاہ مدینہ میری میت پہ شاہ مدینہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دو، اپنی رحمت کی چادر اڑا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، نظر جھکتی نہیں ہے نظر کا، مجھ کو قفل مدینہ شاہ دو، حج کریں گھر برس کاش آتا، حج کریں گھر برس کاش آتا، حج کریں گھر برس سگے آتا، حج کریں گھر برس کاش آتا، یہ سعادت
رسول خدا دو، یہ سعادت رسول خدا دو، یہ سعادت رسول خدا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، حج کے اسباب بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک درد دل کے ساتھ سمجھیے کہ استغاثہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے، حج کے اسباب بھی آپ عطا فرمانے پر قادر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، یہ کرم بھی ہو جائے، پھر جب تک زندہ رہیں آپ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں، یہ سائے ہمیشہ قائم رہیں، اور جب مر بھی جائیں تو میت پر بھی آپ اپنی رحمت کی چادر اڑا دیں، تو آپ کی نوازش ہے اور آپ کے کرم سے کچھ بعید نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک سیرت ہے، اور انشاءاللہ آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے ہم فیض حاصل کریں گے اور روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ راشد مدنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، راشد نور مدنی بھائی، اور ان کے ساتھ جلوہ فرما ہے مولانا عدنان چشتی، دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کریم آپ دونوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان عطا فرمائے۔ خطبہ مدینہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ۔ میں چاہوں گا راشد نور بھائی ان کا مختصر تعارف بیان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، کچھ شخصیات وہ ہوتی ہیں جو تعارف کی محتاج نہیں ہوتی، کیا بات، ان کا نام ہی ان کا تعارف ہوتا ہے۔ کیا بات، وہ ایسی چمکدار، بہت پیاری روشن، تابناک شخصیات ہوتی ہیں، پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ جن کا نام سن کر ان کا پتہ چل جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ خوشبو کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں خوشبو ہوں، خوشبو خود بتاتی ہے، اپنے آپ میں اپنا تعارف، اپنے آپ میں اپنا تعارف ہے۔ تو شیخ العربی والعجم، شیخ الفضیلت والطریقہ، قطب مدینہ حضور سیدی ضیاء الدین احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مختصر تعارف تو یہ ہے کہ آپ پاکستان کے مشہور شہر سیالکوٹ میں پیر شریف کے دن 1294 سنہ ہجری بمطابق 1877 سنہ عیسوی میں آپ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم تو گھر سے آپ نے حاصل کی، اور اس کے بعد کچھ جب بڑے ہوئے تو سیالکوٹ شہر میں کچھ تعلیم حاصل کی، پھر مرکز الاولیاء لاہور میں کچھ آپ نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد دہلی کے اندر آپ نے اساتذہ کرام سے علم دین حاصل کیا، اور اس کے بعد آخری تعلیم جس کو آپ علوم دینیہ یا درس نظامی وغیرہ کے علوم سے تعبیر کرتے ہیں، وہ آپ نے پیلی بھیت کے اندر محدث صورتی وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے حاصل کی اور سند فراغت حاصل کی۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ہی عرصے کے بعد، یعنی کہ 3 سال تک تو اپنے استاد گرامی محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے کلاس فیلو ہیں، آپ دونوں اپنے استاد صاحب کے ساتھ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، ملاقات کا شرف پاتے رہے، اور آپ سے بیعت کا شرف بھی آپ نے حاصل کیا، اور 18 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے آپ کو اپنی خلافت سے بھی نوازا۔ سبحان اللہ۔ سید قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم دینیہ حاصل کرنے کے بعد، سند فراغت حاصل کرنے کے بعد، اپنے شیخ طریقت امام اہل سنت کے کہنے پر پھر مزید آپ نے ممالک کا سفر بھی کیا، علم دین کو بھی عام کیا اور لوگوں کی روحانی پیاس کو بھی بجھایا۔ پھر آپ نے بغداد اور دیگر ممالک کا سفر کیا، علم دین حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد بالآخر مدینہ پاک میں اپنی مبارک زندگی کے 75 سال آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے پیارے شہر کے اندر گزارے، اور 106 سال کی عمر میں آپ کا پھر مدینہ پاک میں ہی وصال ہوا، اور جنت البقیع میں سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہی 2-3 گز کا فاصلے پر آپ کی
قبر بنائی گئی اور اس طرح جنت البقیع میں آپ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی جانب آرام فرما ہے اور یوں سمجھیے کہ مدینے کی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ آپ کا ایک اور بڑا تعارف وہ خالد بھائی یہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے ویسے تو بہت سارے مرد کلندر اپنی نگاہ فیض اثر سے دنیا کو عطا کیے، لیکن خاص طور پر میں یہاں پر ذکر کروں گا اپنے پیر و مرشد کی بلا امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو آپ کی نگاہ فیض اثر کا کمال ہے۔ امیر اہل سنت شیخ العربی والعجم سیدی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں، اور آپ نے اپنی مبارک زندگی میں وکالت بھی عطا فرما دی تھی امیر اہل سنت کو، تو امیر اہل سنت ان کی وکیل ہونے کی حیثیت سے ان کی مبارک زندگی میں ان کا مرید بھی بناتے رہے ہیں۔ تو اس طرح پھر اور بھی بہت ساری برکتیں امیر اہل سنت نے جو ان سے پائی ہیں، تو انشاءاللہ مزید ہم سلسلے میں آگے اس کو سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک شخصیت اور ایک شخصیت کے ساتھ جو لاحقہ ہے قطب مدینہ کا، سبحان شاہ بدان بھائی اس پر تھوڑی گفتگو فرمائیں۔ قطب مدینہ لقب یہ کیسے ملا، کیا واقعہ ہوا؟ سبحان اللہ۔ خالد بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے اندر مختلف درجات ہیں، جیسے غوث، قطب، ابدال اور اوتاد، اس طرح یہ ایک نظام ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جیسے ابدال، ان کا حدیث پاک میں بھی ذکر ہے، ان کو روحانی عہدے کہا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے دنیاوی اعتبار سے مختلف لوگوں کے عہدے، منصب، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایسے ہی ایک روحانی نظام بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کا، اور اس کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے یہ اسی دنیا میں رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے مشاہدہ بھی کروا دیتا ہے، تو ایسے ہی ایک عہدہ اور ایک منصب قطب کا ہے۔ تو حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور پھر یہ جو آپ کا ایک لقب اور آپ کو جو ایک عہدہ اور منصب حاصل ہے کہ مدینہ شریف کے جو قطب ہیں وہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اچھا، اس کا اظہار کیسے ہوا، پتہ کیسے چلا کہ یہ منصب جو ہے وہ حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ہے؟ اچھا، آپ اگر اگر اس کو یوں بھی ذرا تصویر فرمائیے کہ یہ یوں نہیں ہے کہ کسی نے لقب دے دیا، ہاں جی، بلکہ یہ ایک منصب ہے جو باقاعدہ یہ ایک بڑوں کی بارگاہ سے عطا جی کیا جاتا ہے۔ بالکل، ایک جو اولیاء کرام کی جو جماعت ہے تو انہی سے یہ منصب جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، طے ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے، اور پھر بعض اوقات جو ہے وہ ان کا اظہار ہو جاتا ہے مختلف طریقوں سے کہ یہ بندہ جو ہے وہ سبحان اللہ۔ قطب کے درجے پر فائز ہے، جیسے وہ ایک خربوزے والے کا اور پانی پلانے والے شخص کا بڑا مشہور واقعہ ہے، تو بعض اوقات یوں اظہار بھی ہو جاتا ہے کہ اس وقت یوں روحانی طور پر جو ذمہ داری ہے نظام کی وہ ان کی، اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو ابدال والی جو حدیث پاک ہیں کہ اللہ کریم نے ان کی مختلف جو ہے وہ ذمہ داریاں ان کے ذمے ہوتی ہیں، جیسے فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں دنیا کے اندر نظام چلانے کی۔ تو حضرت جو مفسر قرآن ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی، جنہیں جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پاک حاضر ہوا تو وہاں کچھ دن قیام کیا۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو حاضر ہوں، یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو، کرم فرمائیں، شفقت فرمائیں، عنایت فرمائیں کہ جو مدینہ شریف کے قطب ہیں کاش ان سے ملاقات ہو جائے میری۔ سبحان اللہ، یہ ایک سعادت مندی کی بات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ دل میں حسرت اور حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ اچھا، ادھر سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سید ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کا مبارک عمل یہ تھا یہ گھر سے بہت کم باہر تشریف لایا کرتے تھے، گھر ہی رہا کرتے تھے، آنا ہے تو روضہ اطہر پر حاضری دینی ہے۔ یعنی ان کے بارے میں یہ یوں کہہ لیں کہ کسی کے ہاں یہ تشریف لے جائیں یا باہر کوئی ان کو دیکھ لیں نا تو یہ اچنبے سے کم نہیں تھا کہ حضرت آپ یوں، اس طرح کا معاملہ تھا۔ فرماتے میں ادھر جو ہے نا حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے کہ مجھے مدینہ کے قطب ہیں ان کی زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے، تو کہتے ہیں یہ عرض کر کے میں رہائش گاہ پر گیا۔ ابھی رہائش گاہ پر گیا تھا، تھوڑی دیر گزری تھی تو دروازے پر دستک ہوئی اور حضرت سیدی قطب مدینہ تشریف لے آئے۔ تو ان کا وہاں تشریف لے آنا فرماتے ہیں میرے لیے حیرانگی کی بات تھا
کیونکہ آپ گھر سے باہر بہت کم تشریف لے. میں نے کہا حضرت ابھی یہ ملاقات کر کے آئے ہیں سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی سے مل کر ادھر حاضری دی ہے مواجہ شریف پر, اور ابھی گھر آئے ہیں. کہتے جی ابھی تو ملاقات ہوئی تھی آپ سے, آپ ابھی یعنی دوبارہ پھر کرم فرمایا, اتنی جلدی ملاقات. تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ ہی نے تو یاد فرمایا تھا. اللہ 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 اللہ. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اچھا پھر مزید کچھ نہیں فرمایا, فرمایا آپ ہی نے تو یاد فرمایا تھا. یہ آپ ہی نے یاد فرمایا تھا, وہ پیچھے سب کچھ یاد دلا دیا کہ آپ ادھر مل کر وہاں حضور کی بارگاہ میں جو عرض کر کے آئے ہیں تو یہ وہی تھا کہ ملاقات ہو جائے. اچھا پھر بزرگوں کا یہاں آج جو ان کی ساری دیکھی ان کی, یہ نہیں فرمایا میں ہی تو ہوں قطب مدینہ, فرمایا آپ ہی نے تو یاد کیا تھا. اتنے ہی جملے سے کام ہو گیا. فرماتے ملاقات ہوئی اور اب واپس تشریف لے آئے. حضرت جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے میرے ذہن میں فوراً بات آئی کہ ادھر میرا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا اور ان کے بعد پہلا کسی شخصیت سے ملاقات ہونا میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے, یہ واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ شریف کے قطب حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو, حضرت مفسر قرآن جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی خود بہت بڑے عالم دین ہیں اور قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں, تو ان کا بھی ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے. جی بالکل اعلیٰ کے پوتے ہیں. تو یوں ان کی طرف سے یوں کہہ لیں کہ اس بات کا اشارہ ملا, اس بات کا اظہار ہوا. اللہ کریم نے ان کے ذریعے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کی اس عظمت, اس شان کو ظاہر فرمایا کہ قطب مدینہ جو ہیں وہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ. آج دیکھیں آج تقریباً لوگوں کے جو بھی اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں, سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے ہیں, ہر زبانے کہتے ہیں زبانے زدے خاص و عام اور خاص کی زبان پر اب قطب مدینہ جب نام لیتے ہیں تو فوراً ذہن انہی کی طرف جاتا ہے. ورنہ دو افراد کے درمیان ایک بات تھی, حضور جیلانی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور سیدی قطب مدینہ کے درمیان, تو بات وہیں پر رک جاتی. لیکن وہ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے نا کہ جب اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے تو اس کی محبت پھر مخلوق کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے. یودع لہ القبول فی الارض, سبحان اللہ. دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی قبولیت کو رکھ دیتا ہے. اور حضرت سیدی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ وہ اللہ کے, اچھا آپ دیکھیں جو ابتدا ہے, اللہ کریم جب کسی بندے کو عروج عطا فرماتا ہے نا تو پھر اسے غیر معمولی صلاحیتیں بھی عطا فرماتا ہے, اور پھر اس کا شعرہ بھی کیسے ہو جاتا ہے. اب ابتدا دیکھیں, کلاس والا سیالکوٹ, جی ایک مطلب ایک چھوٹا سا علاقہ ہے کلاس والا, اور شہر سے ریلیٹڈ یا اس یوں کر کے وہاں ولادت مبارکہ ہے, لیکن اللہ کریم نے عروج ایسا عطا فرمایا, وہاں سے انہیں سفر کروا کے مدینہ طیبہ 75 سال مدینہ طیبہ کا قیام اور قطب مدینہ کا جو منصب ہے وہ اللہ کریم نے ان کو عطا فرمایا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو عرب و عجم کے علماء ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف مخلوق بلکہ مخلوق میں جو اعلیٰ لوگ ہیں, اولیاء ہیں اور جو علماء ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ان کی ایسی محبت ڈالی, بندہ ادھر سے مدینہ طیبہ جاتا ہند سے یا پاکستان سے, یعنی وہ جو اکٹھا تھا اور اس کے علاوہ بھی, تو جب لوگ وہاں حاضری دیا کرتے تھے تو اہل محبت کے لیے جو ایک یوں کہہ لیں کہ مدینہ طیبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے, اور ظاہری طور پر جہاں کہیں حاضر ہونا ہوتا تھا وہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا آستانہ عالیہ ہوا کرتا تھا, اور وہاں حضور علیہ السلام کا ذکر خیر, اللہ روزانہ میلاد, کیا بات, روزانہ رات کو عشاء کے بعد میلاد, حضور علیہ السلام کا ذکر خیر. ایسے حوال بیان ہوئے اس میلاد کے بھی, کس طرح میلاد منایا کرتے تھے, کیا انداز بات ہو رہی ہے کہ علماء اور مشائخ جو ہے وہ کا نام ہے سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوتے تھے. مجھے یہاں پر ایک بات یاد ہے عدنان بھائی, جی, کہ واقعہ لکھا ہے کہ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جب میں ابتداً مدینہ منورہ میں حاضر ہوا نا, ایک وقت ایسا بھی آیا مجھ پر کہ 7 دن فاقے کی حالت میں گزر گئے. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ جب 7واں دن ہوا اور بھوک سے میں نڈھال ہو گیا, تو کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص جو ہے وہ کا نام ہے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے 3 مشکیزیں دیے. فرمایا ایک میں شہد تھا, ایک میں گھی تھا اور ایک میں آٹا تھا. کہا 3 مشکیزیں مجھے دی اور مجھے کہا کہ ٹھہرو کچھ اور سامان جو ہے وہ میں بازار سے لا دیتا ہوں. سبحان اللہ. کہتے ہیں انہوں نے مجھے بازار سے چینی اور کچھ اور سامان جو ہے وہ لا کر مجھے دیا. کہتے ہیں وہ بزرگ اتنے پرہیبت تھے کہ میں تفصیلات طلب کرنے کے لیے ان کے پیچھے جانے لگا کہ اتنے میں وہ بزرگ جو ہے وہ غائب ہو گئے, تشریف لے گئے. تو
تو کہتے ہیں کہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا حضور آپ کیا فرماتے ہیں، یہ ہستی کون تھے؟ اللہ آپ کے جو قطب مدینہ ہیں سبحان اللہ، اور علماء اور مشائخ سے آپ نے اکتساب فیض حاصل کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہر نور بار کے آپ مکین ہیں سبحان اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ گمان کہتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا سید الشہداء امیر طیبہ والی طیبہ اللہ اکبر عم رسول اللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، کیونکہ مدینے کی ولایت جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہے، انہی کو سپرد کی ہے سبحان اللہ. تو ایسی ہستیوں کا جو ہے وہ کیا نام ہے سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ پر فیضان ہے. تو اللہ اکبر، پھر ان کا آستانہ جو ہے وہ عرب و عجم کے علماء اور مشائخ کی الحمدللہ زینت بنا رہا. اور بلا شبہ جو ابھی عدنان بھائی بیان فرما رہے تھے کہ ذکر رسول اور محبت رسول جو ہے وہ یہ ان کا ایک شعار تھا. ایک شعر ہے خالد بھائی نعت کا، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. اللہ اکبر. تو جس نے 75 برس مدینے میں گزار دیے ہوں، شب و روز ہی مدینے کا، ان کی عظمت اور شان کا عالم جو ہے وہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے وہ انداز تھا. اور محفل میلاد ایسی سبحان اللہ کہ جب تک جو ہے وہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات رہے، خالد بھائی روزانہ عشاء کے بعد میلاد کا سلسلہ ہوتا تھا سبحان اللہ. اور آنے والوں سے سوال فرماتے تھے آپ نعت پڑھتے ہیں؟ جب وہ کہتے کہ ہاں تو ارشاد فرماتے نعت سنائی. نعت سنتے اور نعت سننے کے دوران جو سیل اشک آنکھوں سے جو آنسو رواں ہوتے اللہ اکبر، اس کا جو ہے وہ ایک کمالی انداز تھا. اور آج بھی الحمدللہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر یہ معمول آج بھی جاری ہے کہ آنے والوں سے پوچھا جاتا ہے کوئی نعت پڑھنے والا ہے، جو کہے میں نعت پڑھنے والا ہوں اس سے نعت سنی جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک انداز ہے، ایک عشق ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایسی عرفہ. اور امیر علیہ السنت دامت برکاتہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بھی الحمدللہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مبارک اور پرنور محفل میں نعت پڑھنے کا شرف ملا ہے. اور عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آنے والوں سے فرمایا کرتے تھے آپ جو ہے وہ بطور عاجزی اور انکساری دعا فرمائیں. خود سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ دعا نہیں کرا، مہمانوں سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ دعا کریں. اور امیر علیہ السنت دامت برکاتہ علیہ ارشاد مجھے بھی وہاں پر جو ہے وہ دعا کرنے کا شرف جو ہے وہ ملا ہے سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اور چونکہ یہ عشق رسول کا ایک انداز ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر، حضور سے محبت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی، تو ایک انداز ایسا تھا کہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ادب فرمایا کرتے تھے. جس کا یہ نام بھی اگر اس طرح کا ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر تو اس کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے. آپ کے ایک خادم تھے جن کا نام مصطفیٰ تھا، تو بڑا پیارا انداز لکھا ہے کہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ یا سیدی مصطفیٰ کہہ کر خادم کو پکارا کرتے. اللہ اکبر. جن کے عشق کی معراج ایسی ہو اللہ اکبر، ان کی کیا بات ہوگی، ان کے محبت رسول، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ اکبر کیسا ہوگا. یہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حصہ تھا. اللہ ان کے عشق رسول کا درہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. یقیناً اللہ والے وہ بہت بلند مقام والے ہوتے ہیں، بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں. جس روایت کی طرف عدنان بھائی اشارہ کر رہے تھے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ روایت پیش کی جائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 300 بندے ایسے ہیں کہ جن کے دل حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 40 کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 7 کے دل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 5 کے حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 3 ایسے ہیں جن کے دل حضرت سیدنا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہیں. فرمایا کہ ایک ان میں سے ایسا ہے جس کا دل حضرت سیدنا اسرافیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہے. جب ان میں سے ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 3 میں سے ایک کو مقرر فرماتا ہے، اور اگر 3 میں سے کوئی ایک وفات پا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ 5 میں سے ایک کو مقرر فرماتا ہے. اور یوں یہ سلسلہ آگے جاری رہتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر 5 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ 7 میں سے کسی ایک کو مقرر فرماتا ہے. 7 میں سے اگر کوئی ایک وفات پا جائے
پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 40 میں سے کسی ایک کو یوں سمجھے کہ یہ ترقی ہو جاتی ہے اور اس کے مرتبے پر وہ آ جاتا ہے. پھر ارشاد ہوا 40 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اس کی جگہ 300 میں سے ایک، اور اگر 300 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ عام لوگوں میں سے پھر کسی کو مقرر فرما دیتا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کیا بات ارشاد فرمائی؟ ان کا مقام، ان کا مرتبہ مزید واضح ہوتا ہے. جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے زندگی اور موت ملتی ہے، بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان کے ذریعے کیسے زندگی ملتی ہے، کیسے موت ملتی ہے؟ فرمایا ایسے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت کی کثرت کا سوال کرتے ہیں تو امت کثیر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو ان کی طاقت توڑ دی جاتی ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے. زمین لوگوں کے لیے کھیتی ان کی دعا سے اگاتی ہے، اور لوگوں سے مختلف قسم کی بلائیں بھی ان کی دعاؤں کی برکت سے ہی ٹل جایا کرتی ہیں. یہ وہ مقام ہے جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا اپنے اصحاب کو اس امت کے اولیاء کا بیان کیا. یعنی جہاں تک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی وہ تو ایک مقام ہوا. اس کے بعد پھر ان سے استفسار ہوا نا، پھر ان سے سوال ہوا کہ حضرت یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ان کی وجہ سے رزق ملتا ہے، ان کی وجہ سے امت میں کثرت ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہوتی ہے؟ تو پھر اس کا انداز بھی بتایا گیا کہ یہ ایسے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان سے محبت کرنا یہ سمجھے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. بالکل یہی تو حضور نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، جو انہوں نے پھر آگے اس کا تسلسل دیکھیے کہ یہ وہی بات ہے کہ یودع لہ القبول فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان مقبول بندوں کی مقبولیت کو زمین میں بھی پھیلا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء سے محبت کرنے والا بنائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو اولیاء سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ایسے رنگ لگتے ہیں ان کو، ایسی یوں سمجھے کہ روحانی طور پر بھی وہ پروان چڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ جس طرح سے مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے آپ کا ایک سفر بغداد بھی ہے. بغداد میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار اقدس میں آپ نے 7 برس گزارے، اور پھر اس وقت بھی مختلف اولیاء سے ملاقات، علماء سے ملاقاتیں، ان کی زیارتیں، ان سے اکتساب. جب بندہ اس روحانی کنیکشن والوں سے کنیکشن میں آ جاتا ہے، ان سے رابطے میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ ایک صحبت کا فیضان بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیے، کبھی اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے نا، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور محبت بڑھتی ہے، اور جی چاہتا ہے پھر عبادت کرنے کا، جی چاہتا ہے کہ تلاوت کی جائے، نمازیں پڑھی جائیں. جبکہ کبھی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں کہ جن میں عبادت کا ذوق شوق کچھ بھی نہ ہو، وہ نماز کے وقت کو ویسے ہی ضائع کرنے والے ہوں، وہ دیگر عبادات کو چھوڑ کر گناہوں کے کاموں میں رغبت رکھنے والے ہوں اور ان کو ترجیح دینے والے ہوں. اچھا بھلا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ بھی بیچارہ غفلت میں پڑ جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور کبھی جو تجھے شیطان بھلا دے تو پھر یاد آئے پر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ. ظالموں کے ساتھ بیٹھنے میں دل کا بڑا حال خراب ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، نیکیوں کی سعادت عطا فرمائے. گفتگو کو انشاءاللہ مزید شامل بھی کریں گے، اور آگے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے مختلف عنوان شامل کریں گے. آپ کی عادات کیسی تھی، آپ کا کردار کیسا تھا، مزید لوگوں سے جب ملاقات کرتے تو کیا انداز ہوا کرتا تھا. لیکن ابھی ایک پیکج شامل کرنے لگے ہیں، حج کی برکات. حج کی کیا برکتیں ہیں انشاءاللہ ان کو جانیں گے بھی، تاکہ دل میں اور محبت بڑھتی رہے حج کرنے کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سعادت سے بھی بہرہ مند فرمائے. آئیے کلپ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک حدیث پاک بڑی ایمان افروز ہے. یہ روایت کی حضرت سیدنا زادان رضی اللہ عنہ نے. فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں بیماری حاضر ہوئی. آپ نے بیٹوں کو بلایا، جمع کر کے فرمایا میں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا
جو مکے سے حج کے لیے پیدل چل کر جائے اور مکے لوٹنے تک پیدل ہی چلے، اللہ پاک اس کے ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں لکھتا ہے، اور ان میں ہر نیکی حرم میں کی گئی نیکیوں کی طرح ہے۔ پوچھا گیا حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا ان میں سے ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ پیدل حج کرنا یہ بہت فضیلت والا ہے۔ بھی یہاں سے تو پہنچ گئے سفر کر کے جہاز میں اور مکے میں پہنچے، اب مکے سے عرفات کی طرف جانا اور پھر آگے دیگر سفر جو ہیں یہ پیدل کرے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ آپ نے سنا حرم کی نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ بڑا خوش نصیب حاجی جو سفر حج میں ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ ایک روزہ رکھے 1,00,000 روزوں کے برابر اجر ملے گا۔ ایک بار سبحان اللہ کہے گا، 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ہند سے 1,000 مرتبہ آپ بیت اللہ شریف پیدل تشریف لائے۔ ہند سے آدم علیہ السلام حج کرنے گئے، بیت اللہ شریف کی طرف گئے تو پیدل 1,000 مرتبہ، ایک مرتبہ بھی سواری پر سوار نہ ہوئے۔ اور اکابرین کے واقعات بھی ہیں کہ وہ پیدل حج کو جایا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے مکے آیا کرتے، غالباً آپ نے 25 حج پیدل کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ہے، اور بہت سارے اکابرین کے بارے میں ہے کہ وہ سفر حج پیدل طے کیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث پاک ہے، بوڑھے کمزوروں اور عورتوں کا جہاد حج و عمرہ ہے۔ حج کرنا اور عمرہ کرنا یہ بوڑھوں کمزوروں اور عورتوں کا جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کی راہ کا غازی حاجی عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں۔ جب اللہ انہیں بلاتا ہے تو وہ لبیک کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب اللہ انہیں بلاتا ہے وہ لبیک کہتے ہیں، اور جب وہ اس سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ حاجی کی، معتمر کی دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے، اور حاجی کو چاہیے کہ خوب سفر حج میں دعائیں کرتا رہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ تو مکے کا مسافر ہے، مدینے کا مسافر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اور اس سفر کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو سبحان اللہ اس کی بھی خوش نصیبی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا، اچانک سواری سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ اس کو غسل دو اور اسے انہی کپڑوں میں کفناؤ، اس کے سر کو مت ڈھانپو، خوشبو نہ لگاؤ، کیونکہ یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ شخص ایک روایت میں یہ ہے حالت احرام میں تھا، اونٹنی سے گرا، گردن ٹوٹی اور فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دے کر اس کا چہرہ یا فرمایا سر کھول دو، قیامت کے دن بلند آواز سے تلبیہ پڑھتا ہوا آئے گا۔ تلبیہ پڑھنا یہی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے
الحرم مولا. آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے اتار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا. کاش کیسی ایک سب کی تقریباً ساتھ برآمد ہوئی ہے. اللہ کریم رحمت فرمائے ہمیں مکہ مدینہ دکھائے سوئے حرم روتے ہوئے ہماری بھی روانگی ہو پھر وہاں پہنچیں کیف کاری ہو کاش. اللہ رحمت فرمائے. اچھا جی میسیجز کچھ پڑھ لیتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. جزاک اللہ. آپ کو بھی مبارک ہو. اللہ کریم برکت والا ہی رکھے اس دن کو اور فی نفس ہی اس میں بڑی برکت ہے. اللہ خیر فرمائے. اچھا آج کا ٹاپک بہت ہی میٹھا ہے. واہ زبردست. سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ. آگے چلتے ہیں اور عرض ہے کہ منقبت قطب مدینہ سنا دیں. سبحان اللہ. اچھا جی پھول نگر سے میسیج ہے. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا. واہ جی واہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یہ کلام سنا دیں. اچھا جی منقبت ام عطار سنا دیجیے. سبحان اللہ. اس کی بھی فرمائش ہے. اور چشتیہ شریف سے میسیج ہے شاہزے بھائی کی آمد. مرحبا مرحبا مرحبا. واہ سبحان اللہ. اور کعبے کی رونق کعبے کا منظر یہ کلام سنا دیجیے. الطاف بھائی ہیں ملتان سے اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا زہرا یہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ. تمام بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یاسر عرض کر رہا ہوں اور نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. سبحان اللہ. اس کلام کی فرمائش ہے. حجب لبی بطاری کی آواز میں مرشد کریم کی منقبت ضرور سنا دیجیے. سبحان اللہ. بھائی ضرور کو تھوڑا سا آپ ہمیں مارجن دیا کیجیے کہ ضرور نہ لگائیں. پلیز بھی نہ لگائیں اس کی بھی حاجت نہیں ہے. لیکن اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی فرمائش ہے وہ فوراً پوری بھی ہو سکے ایسا ہر دفعہ ممکن نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہوتا بھی ہے لیکن ہر دفعہ نہیں ہوتا. تھوڑا سا مارجن دیا کریں. اللہ کریم رحمت فرمائے. بہرحال آپ کے میسیجز آنا آپ کی کالز آنا اور سلسلے کے کسی بھی حوالے سے آپ کا فیڈ بیک آنا آپ کی رائے آنا کہ اس چیز کو یوں کر لیا جائے اس کو یوں مائنس کر دیا جائے یہ ہمارے لیے بہت پازیٹیو ہوتا ہے کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناظرین کیا چاہ رہے ہیں اور سلسلے میں مزید کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. تو اس طرح سے بھی اپنی آراء اپنی تجاویز اپنے مشورے سے نوازتے رہا کریں. اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ دیکھنے والے نہ صرف یوں سمجھے کہ روٹین کے میسج کر رہے ہیں بلکہ کچھ اور بھی جو چاہ رہے ہیں وہ بھی ایڈو. ویسے کوشش ہوتی ہے الحمدللہ جب ٹیم کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کی بیٹھتی ہے تو نئے آئیڈیاز نیا کیا کیا جائے نئے کون سے سیگمنٹ لائے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو علم نافع عطا فرمائے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں جو اس نے خیر کثیر عطا فرمائی اس میں سے حصہ نصیب فرمائے. کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ فرمائشوں کی طرف بڑھتے ہیں. پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا شہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے. اللہ پاک حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت عطا فرمائے. اور آپ کہاں مدفن ہیں اور آپ نے کتنا عرصہ مدینہ پاک میں گزارا. بے حساب مغفرت ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے. اور کلام کے لیے عرض کرنی تھی وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے بڑی جلدی کافی سارا کچھ ارشاد فرما دیا. کچھ اگر اس میں سے رہ جائے رسپونڈ کرنے میں تو معاف فرمائیے گا. اللہ کریم رحمت فرمائے. اچھا جی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک شعر میں یوں لکھا ہے کہ میٹھے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر. تو یوں آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 75 کا بھی ایک کال ملتا ہے اور یوں امیر اہل سنت کا شعر 77 برس گزارنے کا مدینہ منورہ میں بھی ملتا ہے. آپ کا مدفن کہاں ہے اس کے حوالے سے الحمدللہ گفتگو ہو چکی ہے. آپ کی سیرت پر مدنی پھول جاری ہیں اور انشاءاللہ ان کو آگے بھی بڑھیں گے تو شامل کریں گے. کلام کی فرمائش جو آپ نے کی ہے وہ شاہ سے بھائی تک پہنچ چکی ہے. دیکھتے ہیں کیا شامل ہوتا ہے. مزید کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ خالد بھی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آج کا موضوع سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ. تو آپ سے عرض ہے کہ انہوں نے جو مدینہ پاک میں اپنی زندگی گزاری ہے انہوں نے کتنے حج کیے اور کیا ان کی یہ خواہش تھی کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوں. یہ تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا. جزاک اللہ خیرہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ دعا کیا کرتے تھے. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک
وجعل موتی فی بلدی رسولک، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں ہی دنیا سے جائیں، اس کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ حضور خود ارشاد فرماتے کہ تم میں جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے یہ لوگ ہوں گے جو مدینے میں مدفون ہوں گے۔ اللہ کریم یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ حضرت کیا فرمائیں گے، کتنے حج ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ نے کی؟ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ پاک میں آپ نے 75 یا 77 سال گزارے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 60 حج کیے ہیں۔ 60 حج آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں، اور مدینہ پاک سے آپ کی محبت کا والہانہ عشق کا انداز خالد بھائی یہ ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی اور قریب تک کہ آنکھوں کی بینائی ہی آپ کی چلی جائے، تو آپ سے عرض کی گئی حضور جدہ شریف جا کر تو وہاں سے کچھ علاج وغیرہ کروا لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک آنکھ کی درستی کے لیے، آنکھ کے علاج کے لیے مدینے کو چھوڑ دینا یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوگا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ کو نہیں چھوڑا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس طرح مدینہ سے والہانہ محبت رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح حضور سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی مدینہ سے بڑی محبت کرتے، اور آپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ مجھے مدینہ پاک میں ہی آقا دو عالم علیہ السلام کے قدموں میں ہی موت نصیب ہو۔ اور پھر آپ کی یہ دعا، یہ حسرت، یہ آرزو آپ کی پوری بھی ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مدینہ میں ہی وفات ہوئی، جنت البقیع میں ہی آپ کو مدفن آپ کو نصیب ہوا۔ اور پھر اسی طرح جب آپ دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے تو اس وقت یعنی کہ آپ کی وفات کے بعد بھی تبرکات خاص طور پر آپ کے کفن میں ساتھ رکھے گئے، اور آج بھی آپ یوں سمجھیے کہ رحمتوں والی جگہ پر رحمتوں کی برسات میں جنت البقیع میں ہیں۔ ماشاءاللہ خالد بھائی، بلکہ یہاں تو میں عرض کروں گا کہ آپ کی نسلوں میں بھی یہ فیضان ایسا جاری ہوا ہے کہ ابھی جو ڈاکٹر رضوان صاحب ہیں جو قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، ان کا بھی یہ معمول ان کی دعاؤں میں جس دعا کو کثرت سے پایا ہے نا، وہ مدینہ پاک میں بقیع پاک میں مدفن کی دعا ہے۔ یعنی چند ایک جملوں کے بعد وہ واپس پلٹ کر جس دعا کا تکرار کرتے ہیں نا، وہ بقیع پاک میں مدفن کی اور مدینہ میں موت کی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے خطب مدینہ کا یہ فیضان جو ہے وہ ان کی نسلوں کو بھی عطا فرمایا کہ الحمدللہ وہ عشق، وہ مدینے سے والہانہ محبت، وہ بقیع پاک میں مدفن، یہ الحمدللہ اللہ نے ان کی گھرانے کو بھی عطا فرمایا۔ یوں دیکھا ہے کہ دعائیں کرنے والے جب دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جیسے دعا میں ایک لفظ کہہ لیا تو پھر اس کو پلٹ کر دوبارہ نہیں کہتے، وہ آگے بڑھے تو پھر اب کچھ اور مانگ، کچھ اور مانگ، کچھ اور مانگ۔ اور یہ بھی ایک ذوق ہوتا ہے کہ جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، لیکن یہ بھی ایک ذوق ہے کہ بس ہم نے یہاں سے نہیں جانا، ہمیں یہیں عطا فرمائیے، مدفن بھی یہیں ملے، موت بھی یہیں ملے۔ اور جس طرح راشد بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ کی آنکھ میں تکلیف ہوئی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے اس انداز کو اختیار کیا ہے کہ کوئی دکھ آیا، کوئی پریشانی آئی، کوئی تکلیف آئی، بس حضور کے دربار پر حاضر ہو، یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیں۔ آپ یعنی آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، آنکھ نکل گئی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ابھی مفتی مجار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تفسیریں نہیں ملی، اس پر بھی آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ جب حاضری تھی تو غالباً سواری سے گرنے کی وجہ سے ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، لیکن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے شہر میں آیا ہوں اور آپ سے ہی اپنی حاجتیں عرض کر رہا ہوں، کرم ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تفسیر کے جتنے پارے میں نے لکھے ہیں وہ سب کے سب اسی ہاتھ سے لکھے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا کے عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ اس پر کرم فرمائیے۔ اور ایسا کرم ہوتا ہے، آپ دیکھیں واقعات بھرے پڑے ہیں اس طرح کے کہ مسئلہ لے کر آئے، بھوکے ہیں، حضور کے دربار میں آ کر بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ اب تو آپ کے در پر یا موت آئے گی یا رزق آئے گا یا روزی آئے گی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزی عطا فرمائی، ہمارے گھر آئے ہو، ہمارے مہمان ہو تو پھر کھاؤ پیو اور اللہ کریم جل وعلا کی عبادت میں اپنی زندگی کو بسر کرو۔ کھانے پینے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اس لیے کھائے بندہ کہ عبادت کا ذوق ملے، شوق ملے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ کچھ فرمائشیں مزید لیتے۔ سیدی
قطب مدینہ مرشد پاک کے مرشد پاک کا ذکر و خیر اللہ عز و جل ان کی برکت ہم تمام کو نصیب فرمائے. آپ کا کوئی مدینہ شریف والا واقعہ بیان فرما دیں اور یہ کلام بھی سنا دیں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ اللہ کریم آپ کو برکت دے. انشاءاللہ واقعات کو مزید آگے چلتے ہیں تو شامل کرتے ہیں. ابھی کچھ فرمائش لیتے ہیں. میں ہوں فاطمہ طاہرہ من چناباد میں نعت خبر سے یہ عرض ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیجیے. یاد میں آقا کی آنکھوں بہ گئی سب مدینے کو چلے ہم رہ گئے. مزید میں ہوں احمد یانا تاڑی توفہ شریف سے. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. بڑھاڑو پھر مجھے شاہ بر مدینے میں. سبحان اللہ میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے. مزید کال دیجیے. مجھے ایک کلام سنا دیجیے گا. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. سبحان اللہ اللہ کریم رحمت فرمائے. اور ایک فرمائش میری طرف سے بھی ہے, اگر اسے بھی شامل کر لیں. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. آپ کی طرف ہے تو چاہیں سنائیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو جاؤں برابر دیکھوں تو جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر زبانیں حمد خدا سے تر زبانیں. کانوں میں رس کھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر زبانیں کانوں میں رس کھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر دے آنا مقدر تا عمر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر.
مدینے جا نہ سکا، ہائے اسے حالات نے جگڑا، یوں خون ارمان کیا، بخت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیج سے لگانے نہ دیا، افسوس بہت دور گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل ہزار گج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، سمجھیں گے دنیا ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی ہم غریبوں عید ہو جائے، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شفیع روشن فاطمہ حیدر مدینے میں، پائے شفیع روشن فاطمہ حیدر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین، عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین، زاہد و فارسہ ضیاءالدین، زاہد و فارسہ ضیاءالدین، دلکش و دلکشا ضیاءالدین، میرے دل کی ضیاءالدین، میرے دل کی ضیاءالدین، تم کو قطب مدینہ یا مرشد، تم کو
قطب مدینہ یا مرشد علماء نے کہا ضیاءالدین، علماء نے کہا ضیاءالدین، علماء نے کہا ضیاءالدین، مجھ کو اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرشد گرامی کی بارگاہ میں امیر اہل سنت کا نذرانہ عقیدت سبحان اللہ، اللہ کریم قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور اس کی ہم سب کو ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کی ضیاء بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے جو پیشوا ہوتے ہیں، جو بزرگان طریقت ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے شجرے کے اشعار کچھ مرتب کیے جاتے ہیں، کہیں بعض جگہوں پر یہ رواج ہے، اور پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں اشعار میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں یہ عطا فرمائے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے صدقے سے جو دعا درج فرمائی ہے وہ یوں کہ پر ضیاء کر میرا چہرہ حشر میں ایک کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر با صفا کے واسطے۔ سبحان اللہ، اگر یہ شعر سنا ہے، پر ضیاء کر سب کا چہرہ، پر ضیاء کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا، پر ضیاء کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہ ضیاء الدین پیر با صفا کے واسطے، شہ ضیاء الدین پیر با صفا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ایک پیکج شامل کر رہے ہیں مکے کی بہاریں، آئیے ملاحظہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عاشقان رسول بیت اللہ شریف کی ایک خصوصیت اور خوبی یہ بھی ہے کہ دنیا بھر سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہر سال یہاں پر جمع ہوتے ہیں، بلا کسی امتیاز کے، بلا کسی رنگ و نسل کے۔ وہاں کوئی امیر کوئی غریب اس کا فرق نہیں ہوتا، اور سارے ہی اس مقدس مقام پر آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدا لگاتے ہیں اور صدائے لبیک کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ حج کے ایام میں ہر طرف سے لبیک کی صدائیں آتی ہیں، آئیے ہم بھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ پاک ہمیں کعبۃ اللہ کے سامنے یہ صدائیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، حج کے ایام میں مکہ پاک میں یہ بہاریں عطا فرمائے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن اور بڑی ہی اہم عبادت قرار دیا گیا ہے، جو فرض ہونے کے باوجود اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرے سخت گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے۔ حج فرض ہونے کی کچھ شرائط بھی ہیں، چنانچہ صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حج فرض ہونے کی 8 شرائط ہیں۔ جب یہ تمام شرائط پائی جائیں گی تب ہی حج فرض ہوگا، ورنہ
حج فرض نہیں ہوگا، اور وہ آٹھ شرائط آج انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 تندرست ہونا، یعنی اس کے اعضاء سلامت ہوں، اندھا نہ ہو کیونکہ اپاہج اور فالج والے اور جس کے پاؤں کٹے ہوں اور بوڑھے پر کے سواری پر خود نہ بیٹھ سکتا ہو، حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہو، مجنون یا پاگل نہ ہو۔ نمبر 4 بالغ ہونا۔ نمبر 5 آزاد ہونا، یعنی لونڈی اور غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 6 سفر پر آنے والے اخراجات کا مالک ہو اور سواری پر بھی قادر ہو۔ نمبر 7 دارالحرب میں نہ ہو یا ہو مگر یہ بھی جانتا ہو کہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض حج کی ادائیگی بھی ہے، اگر اس کا علم نہیں تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ نمبر 8 وقت کا ہونا، یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرائط پائی جائیں، تو ان 8 شرائط کے ساتھ حج فرض ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے وہ عاشقان رسول جن پر ان شرائط کے ساتھ حج فرض ہو چکا ہے اور ابھی تک اگر حج کی سعادت حاصل نہیں کی تو ہم سارے کاموں کو موقوف کریں، اپنے بزنس کو سیکنڈ کریں، اپنے دیگر معاملات کو سیکنڈ کریں اور سب سے پہلے اللہ پاک کے مبارک گھر میں پہنچیں، طواف کی سعادت پائیں، حج کی برکتیں حاصل کریں۔ حج کرنے کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ بعض لوگ دنیا بھر میں جاتے ہیں، گھومتے ہیں، لیکن حج کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ نے مال بھی دیا، صحت بھی ہے اور یہ تمام شرائط بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی حج میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ایسوں کو چاہیے کہ حج جب فرض ہو جائے تو اب اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اپنی فرسٹ پریورٹی کے اندر، پہلی ترجیحات کے اندر حج کی سعادت کو حاصل کریں۔ اللہ اکبر، وہ مقدس مقام کعبۃ اللہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، وہاں کی رونقیں، وہاں کی بہاریں، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی فضائیں، وہاں کی دعائیں اللہ کی رحمت سے قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ حج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو کیسا سرور آتا ہے، اور وہاں کی روحانیت کیسی ہے، وہاں کی بلندی کیسی ہے، وہ کتنا ہی ایک برکت والا مقام ہے جس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے حج کی سعادتیں حاصل کی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی حج کی بہاریں عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں بھی حج سے ایسا الفت والا انداز عطا فرمائے کہ ہم بھی بے قرار ہوں، اور اس بے قراری کے ساتھ اللہ پاک ہمیں حج کی بہاریں عطا فرمائے اور یہ حج ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکے کی بہاریں حج کرنے والے کو ضرور نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ وہ مخصوص عبادت ہے جو مخصوص مقام پر ہی جا کر ہوگی، یہاں سے آپ بیٹھے بیٹھے نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے لیے آپ کو مکہ مکرمہ حاضر ہونا ہے، اور پھر وہاں کی بہاریں بھی جو بلد امین میں جو پہنچ گیا، سبحان اللہ، تو پھر وہ امن والا ہی، ومن دخلہ کان آمینہ، جو اس میں داخل ہو گیا، اس مبارک شہر میں آ گیا، وہ امن والا ہو گیا۔ تو پھر وہاں کی تو برکتیں یوں جیسے ہی داخلہ ہو گیا تو اب برکتیں وہاں کی ملنا شروع ہو گئیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے حوالے سے ہم نے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 60 حج کیے، یعنی یوں صرف حج کی حاضریاں دیکھی جائیں مکہ مکرمہ کی تو 60 حاضریاں کم و بیش ہوں گی، اور کیسی برکتیں حاصل کرتے رہے۔ اللہ کریم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فائز الانوار پر اور اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، گفتگو میں مزید کچھ باتیں اور شامل کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت کی، آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت ہونے کا موقع ملا اور خلافت بھی عطا ہوئی، کچھ فرمائیں اس بارے میں، کیسے ہوئی؟ واقعہ خالد بھائی کچھ یہ ہوا کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ پیلی بھیت میں محدث صورتی حضرت علامہ مولانا وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ پڑھنے کے لیے آئے، اور یہاں پر کئی سال تک آپ نے علم حدیث خاص طور پر اور دیگر علوم و فنون سے آپ نے اکتساب فیض کیا حضرت سے۔ اور محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ علم دوست عالم تھے اور امام اہل سنت سے بہت زیادہ والہانہ عقیدت رکھتے، محبت رکھتے، اور انہوں نے ہی امام اہل سنت کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا تھا، یعنی 40 سال تک خود حدیث کریمہ کو پڑھایا۔ اتنے ماہر جو عالم ہیں حدیث کے باب میں آپ کا ایک شہرہ تھا، یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کے شاگردوں کے اندر کون ہیں، صدر الشریعہ مفتی امجد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنے فقیہ بے بدل امام اہل سنت جس کو قاضی القضاء مقرر فرمائیں،
تو یہ آپ کے شاگردوں میں ہیں، اور سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم وہ آپ کے شاگردوں میں، اس طرح اور بھی کئی بڑے بڑے علماء آپ کے شاگردوں میں ہیں. تو یہ امام اہل سنت سے بڑی محبت کیا کرتے، اور آپ کی محبت کا عالم خالد بھائی یہ ہوتا تھا کہ آپ ہر جمعرات کو اپنے شہر سے پیلی بھیت سے سفر کر کے امام اہل سنت کے پاس حاضر ہوتے. جمعرات کو عصر سے کچھ پہلے ٹرین چلتی، اور اس ٹرین کے ذریعے آپ شب جمعہ تک پہنچ جایا کرتے تھے امام اہل سنت کے پاس. رات شب جمعہ والی رات، اور پھر جمعہ المبارک کے دن تک، یعنی جو جمعہ کا وقت ہوتا ہے اس وقت تک امام اہل سنت کے پاس رہتے. اور اس میں گفتگو کیا ہوا کرتی؟ گفتگو زیادہ علم حدیث پر یا دینی علوم و فنون پر اور اس طرح کی چیزوں پر گفتگو ہوتی، اور دونوں اپنے اپنے وقت کے ماشاءاللہ بہت بڑے عالم. اور جب علماء کی مجلس ہو، علماء کی گفتگو، تو گفتگو پھر کیسی علمی ہوا کرتی ہوگی. تو اچھا، اسی میں کیا ہوتا کہ آپ اپنے ساتھ 2 شاگرد بھی لایا کرتے تھے، اور میں حسن ظن یہ ہے کہ یہ شاگردوں کو تو اس لیے لاتے ہوں گے کہ تاکہ اعلیٰ حضرت کا فیض بھی ان کو ملے، اور ان کو پتہ چلے کہ علماء آپس میں کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور کس طرح فیض حاصل علماء سے کیا جاتا ہے. تو بہرحال اور 2 شاگردوں میں ایک سید قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. اس وقت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر خالد بھائی یہ کم و بیش یوں سمجھیے کہ 18-19 سال یہ آپ کی عمر تھی، یعنی یوں سمجھیے کہ ابھرتی ہوئی جوانی کی یہ آپ کی عمر ہے. آپ اعلیٰ حضرت سے پھر بیعت ہو جاتے ہیں. بیعت ہونے کے بعد اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد امام اہل سنت آپ کو خلافت بھی عطا کرتے ہیں، اور اپنے سلسلے کی آپ کو اجازت بھی عطا کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کے اس سے پہلے 10 خلیفہ تھے، 10 خلفاء آپ سے پہلے تھے جن کو آپ خلافت دے چکے تھے. 11ویں والے پیر کی نسبت سے 11ویں خلیفہ حضور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور پھر یوں سمجھے کہ 11ویں والے پیر نے اپنے پاس بھی آپ کو بلا لیا. پھر آپ وہاں سے بغداد آتے ہیں، پیر و مرشد کے نگاہ فیض اثر سے بغداد شریف آتے ہیں. تو بغداد میں 9 سال سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کر کے آپ سے برکتیں لے کر پھر مدینہ پاک میں آتے ہیں. گویا یوں کہہ سکتے ہیں خالد بھائی کہ جیسے نا قطب مدینہ کا آپ کو ایک جو لقب ملا، جو علماء کی زبان پر قطب مدینہ کا ایک وہ آپ کا منصب آیا، تو یقیناً کتب بنانے والے تو 11ویں والے پیر جو اللہ پاک کی عطا سے جو آپ نے عطا فرماتے ہیں. تو آپ نے وہاں سے نظر کرم کی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہاں سے پھر خصوصی آپ کو فیض ملا. تو اس طرح آپ نے اپنے بزرگوں سے فیض حاصل کیا، اور اس کا فیضان پھر آپ نے آگے تقسیم کیا. یوں الحمدللہ یہ لفظ بھی کہے جا سکتے ہیں کہ فیضان 11ویں شریف سبحان جاری ہے، اور اللہ نے چاہا جاری رہے گا. میرے سنت دامت برکاتہم العالیہ کے معمولات میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بالخصوص اہتمام فرماتے ہیں 11ویں شریف کا. حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نہ صرف یہ کہ محبت کا دم بھرتے ہیں، بلکہ ان کے ترانے گنگناتے ہیں، ان کے عادات کو اپناتے ہیں، ان کے الحمدللہ سلسلے کے ایک آپ بھی عظیم بزرگ ہیں، آپ کی فاتحہ دلاتے ہیں اور آپ کی 11ویں شریف مناتے ہیں. اور اس کو بڑا مجرب عمل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بتاتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف کا جو عمل کرے تو بے شمار برکتیں. فرماتے ہیں کہ آپ جیتے جی آپ ماہانہ 11ویں شریف کی پابندی کریں، جیتے جی اس کی برکتیں دیکھ لیں. سبحان اللہ. اب کیا اس میں بڑا اہتمام کرنا ہے؟ جو کچھ ما حضر طعام جسے کہا جائے، اسی صاحب جی طعام ما حضر، جو کچھ پکا ہے بس اس پر فاتحہ کریں، ایصال ثواب کریں، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کر دیا جائے. غریبوں کو کھلا دیا جائے کھانا، غریبوں کو کھلا دیا جائے. اگر فاتحہ یوں نہ بھی کی جائے، جو کچھ جتنی رقم آپ نے فاتحہ میں خرچ کرنی تھی کسی سید زادے کو دے دی جائے، کسی غریب کو دے دی جائے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ اس کے یوں یہ مصارف بیان کرتے ہیں کہ 11ویں کے نام پر کچھ ہو. حتیٰ کہ تعویذات وغیرہ بھی اگر تعویذات طاریہ استعمال کرنے ہیں تو اس میں بھی ساتھ جو آپ کو یوں سمجھے کہ ڈاکٹر اگر کوئی میڈیسن دیتا ہے تو اس میں ساتھ نسخہ جو لکھتا ہے، پرسکرپشن جو لکھتا ہے، اس میں وہ اپنے لکھتا ہے، ساتھ احتیاط لکھ دے گا. ہمارے یہاں تعویذات طاریہ دیے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بات یہ لکھی جائے گی کہ عمل شروع کرنے سے پہلے 11ویں شریف کی فاتحہ دلا لیں. 1100 روپے 11,000 روپے جتنے چاہیں، اس پر 11 روپوں پر بھی چاہیں تو غوث پاک کی فاتحہ دلائیں. تو اس سے بھی الحمدللہ عز و جل یہ کہ روحانی معاملات بہتر ہوتے ہیں، روحانی فیض بھی بزرگوں کا ملتا ہے، ان کی نظر ملتی ہے الحمدللہ. اور یہ جو سیدھے کام ہوتے ہیں نا، یہ بزرگوں کی نظر سے ہوتے ہیں، ان کی صحبت سے ہوتے ہیں، ان کی توجہ سے ہوتے ہیں. ان کی توجہ بھی بندہ مانگتا رہے تو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا بھلا ہی بھلا ہوتا رہے گا.
اپنی زندگی میں سکون محسوس کریں گے. ایسا لگے گا کہ کچھ اب ہے، کچھ بھرا بھرا سا ہے، جو کمی تھی وہ دور ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. مزید آگے بڑھتے ہیں. مہمان نوازی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ادا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی ایک یہ نمایاں وصف ہے، اور جب اولیاء ان کی سیرت پر چلنے والے ہیں، حضور کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنے والے ہیں، تو ان کی سیرت میں بھی یہ وصف نمایاں طور پر پایا جاتا ہے. خالد بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے، حضور کے کرم سے عربوں کو جو مہمان نوازی کا ایک اعزاز حاصل ہے اور ان کی پہچان ہے، وہ اس کو ہر ایک جانتا ہے. بہت اچھی جگہ. اور یوں کہہ لیں کہ سیدی قطب مدینہ اگرچہ عرب نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ عربوں میں رہے اور پھر مدینہ پاک میں رہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کے چرچے ہیں عالم میں، اور ابھی بھی مہمان نوازی فرماتے ہیں اور ظاہری حیات مبارکہ سے فرما رہے ہیں. تو سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی یہ وصف جو نبی پاک علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تھا، اللہ کریم نے اس سے حصہ عطا فرمایا آپ کو بھی. تو ہوتا ایسا تھا کہ دن بھر جو ہے نا وہ مہمان نوازی کا سلسلہ رہتا تھا، لوگ آتے رہتے تھے، اور یوں کہہ لیں کہ کم از کم چائے سے تواضع کا جو معاملہ تھا نا، وہ تو یوں کہہ لیں نہ ختم ہونے والا سلسلہ رہتا تھا دن بھر. اور آپ کی سیرت کے اندر یہ بات ہے کہ آپ وہ جو تھرماس ہوتے تھے چائے کے، وہ آپ کے پاس بھر کے رکھے رہتے تھے، آپ جو ہے اس سے مہمانوں کی مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے. آتا اور یوں کہہ لیں کہ کچھ تھکاوٹ بھی ہو اور بندے کو اور مہمان مدینہ ہو، تو پھر وہاں سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے وہ چائے جو ہے وہ پیش کی جاتی. ایک تھرماس ختم ہو جاتا، واپس بھیج دیا کرتے تھے، وہ بھر کے پھر آ جایا کرتا تھا. تو دن بھر یہ کم از کم چائے سے تواضع کا سلسلہ دن بھر جاری رہتا، اور رات میں پھر میلاد شریف، اور اس کے بعد لنگر شریف، اور لنگر شریف کے بعد پھر چائے کا تبرک ہوا کرتا تھا، چائے جو ہے وہ پیش کی جایا کرتی. اور پھر جب وہ اختتام والا معاملہ ہوتا تو پھر فرمایا کہ بھائی یہ ان میں کچھ ہے تھرماس میں، تو اب وہ کوئی دیکھتا کہتے جی تھوڑی سی ہے، فرماتے یہ بھی پلا دو، ایک ایک گھونٹ دے دیں سب. اچھا پھر فرماتے ہیں فریج میں دیکھو اگر کچھ ہے نا تو وہ بھی تقسیم کر دو. جو ہوتا یوں کہہ لیں لٹا کر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور روزانہ کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ لٹاتے ہی رہتے تھے اور اللہ کریم عطا فرماتا رہتا تھا. اگر کوئی دولت مند شخص کبھی کہتا نا آپ سے حضرت آئیے، تو وہ مطلب یوں کہہ لیں دعوت وغیرہ کا یا اس طرح کا کوئی وہ کہتا کہ بھئی ہم میرے ہاں آیا جائے، تو فرماتے میں اپنے کریم کے در پہ پڑا ہوں، بیٹھے بٹھائے عطا فرماتے ہیں اور خوب عطا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں خوب عطا کرتے ہیں، میں ابھی پھر خوب اس سے جو ہے نا وہ برکتیں پاتا ہوں. تو سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز تھا. اور مہمان نوازی کرنا یہ اللہ کے انبیاء کی سنت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے نا دیکھیں، بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں مہمان آ جائے تو آدمی وہ تواضع اور یہ سارے معاملات کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل سے نہیں کر رہا ہوتا. وہ آ گیا اب کیا کریں جی، اب کھلانا ہے ورنہ یوں ہوگا یوں، پیسہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن جو اجر و ثواب والا کام تھا نا وہ پہلے ختم کر دیا بندے نے. رسمیں بالکل وہ رسم کی جو ہے نا وہ ادائیگی ہو رہی ہے. لیکن اگر بندہ اس جانب توجہ رکھے کہ ایک تو یہ کہ مہمان آ رہا ہے، اپنا رزق ساتھ لا رہا ہے، اور میرے لیے بخشش کا سامان جو ہے نا وہ یہ بنا رہا ہے، یہ ہو کہ آیا ہے تو اللہ پاک نے اس کا حصہ بھی عطا فرمانا ہے مجھے. دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ترغیب بھی ہے، حضور کا مبارک انداز بھی ہے. پھر جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل، مہمان نوازی سے انہیں اتنی محبت تھی، بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، انتظار فرمایا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں اسی لیے ان کا لقب بھی ابو الضیفان ہے. اب یہ دیکھیے کہ محبوب و محب کی آپس کی بات جو قرآن نے بیان فرمائی وہ یوں ہے، حل اتاک حدیث الضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمان نوازی کا آپ کو علم ہوا، آپ کو وہ خبر پہنچی. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مہمان نوازی کو بھی جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں خوش دلی کے ساتھ کریں. جب کوئی گھر میں مہمان آئے تو خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا استقبال بھی ہو، اور اس کے لیے جو تواضع. اچھا ایک ہے کہ تصنع اور بناوٹ اور یوں کہہ لیں جو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اللہ والوں کا مبارک انداز ہے نا، وہ جو آپ نے ما حضر فرمایا نا، دیکھیں محبت جو للہیت پر مبنی ہے نا اس کا تقاضا یہی ہے. آپ نے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کھانا مثال کے طور پر رات کا آپ نے بنا لیا ہے، گھر میں بنا ہوا مہمان آیا، ہونا کیا چاہیے
جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے نا اس میں یہ نہیں ہوتا یار میں اس کو جو ہے نا سبزی پیش کروں گا یہ ناراض ہو جائے گا. اور آنے والا بھی غور کر لے کہ اگر آپ کے بارے میں جس کے آپ مہمان بنے ہیں وہ بیچارہ تکلف میں پڑ رہا ہے. جیسے ایک بزرگ صحابی رسول کے بارے میں ہے, ایک شخص گیا, وہ 2 آدمی گئے ان کے پاس, انہوں نے جو کھانا تھا وہ پیش کر دیا. انہوں نے کہا اگر وہ فلاں فلاں چیز بھی ہوتی تو بہت اچھا تھا. تو آپ اسی وقت گئے, اپنا جو ایک برتن تھا اس کو گروی رکھا اور لا کے جو ہے نا اس کی خواہش کو پورا کیا. کھانا کھانے کے بعد کہتا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے جو موجود تھا اس پر ہمیں قناعت کی توفیق عطا فرمائی. آپ نے فرمایا اگر موجود پر قناعت کرتا نا تو میرا برتن گروی نہ رکھا جاتا. تو یہ بندہ بھی غور کر لے کہ میرے بارے میں اگر جس کے ہاں میں مہمان بن رہا ہوں اس کا یہ ہے کہ بھائی یہ جو موجود ہے یہ دیا گیا نا, تو حضرت سال بھر مجھے یا کم از کم رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں چرچا کر دیں گے میں گیا تھا تو اس نے مجھے سبزی کھلائی تھی, حالانکہ سارا گھر اسی سے جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے رات کا کھانا کھایا ہے. اب ایک تو گیا رات کو دیر سے, اچھا, اور پھر اوپر سے مطالبہ یوں ہے کہ طبیعت کا تقاضا یہ ہے جناب کی, مزاج کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے اہتمام نہ کیا تو آپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر ایسا مہمان ہے تو پھر اس بندے کو اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے اور اخلاص اور للہیت والا معاملہ ہونا چاہیے. جو ہے موجود سبحان اللہ, بھائی کھانے کی چیز ہے نا, آپ اپنے گھر میں بھی کھاتے ہیں یہ, یا مطلب زندگی میں قسم اٹھا رکھی ہے یہ نہیں کھاتا, گھر میں دال سبزی بھی کھائیں اور مہمان کے جسی کے ہاں جائیں وہ اگر پیش کر دے تو منہ ناک چڑھائے بندہ, یہ اچھا انداز نہیں ہے. خالد بھائی اس میں گھر والوں کا بھی ایک کردار ہمارے سامنے آتا ہے نا. سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ اپنے جیسے چائے کا وہ تھرماس ختم ہو جاتا تو پھر بھیج دیتے ہیں, کتنی مرتبہ چائے بنانا پڑتی ہوگی گھر والوں کو, لیکن کبھی بھی کوئی ایسا سننے کو نہیں ملتا ہوگا کبھی یہ کیا بار بار ہم ہی چائے بناتے رہیں تو آپ کچھ یہ کر لیں وہ کر لیں. تو اسی طرح گھر میں مہمان آتے, ایک جو عدنان بھائی نے ایک چیز کی طرف توجہ دلائی کہ ایک تو خود بندے کے دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو رزق دیا ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے میں اللہ کے بندوں کی مہمان نوازی کر رہا ہوں, جو میرے لیے بخشش کا سامان بھی کر رہا ہے. اس میں گھر والے بھی اگر ساتھ میں تعاون کریں کہ کبھی کوئی اگر مہمان آتے ہیں, جیسے اگر وہ بیگم کے اپنے رشتہ دار آ جائیں تو اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے, تو اس طرح اگر شوہر کے گھر والے یا شوہر کے کوئی عزیز اگر وہ آ جاتے ہیں, دوستوں میں کوئی آ جاتے ہیں, تو وہاں بھی اگر خوش دلی کے ساتھ ان کی خدمت کی جائے, شوہر کا اگر ساتھ دیا جائے, تو اس سے کیا ہوگا کہ دعائیں بھی نکلیں گی اور سامنے مہمان جو اپنے گھر میں جا کر یا دوسرے جگہوں پر جا کر ایک تعریف کرے گا. آدمی کی جو عزت بنتی ہے وہ یوں سمجھے کہ گھر والوں کے ساتھ مل کر بنتی ہے. تو دونوں طرف سے اگر معاملہ ہو تو میرے خیال میں دلی سکون بھی ہوتا ہے اور اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. بالکل بہت پیاری بات آپ نے لی, اور یعنی سسرال و مائکے میں تفریق نہیں ہونی چاہیے, جو آیا ہے وہ آپ کے دسترخوان سے فیضان لینے والا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی تکلف کر رہا ہے, کوئی خاص اہتمام کر رہا ہے, تو یہ بات بالکل نہیں کہی جا رہی کہ یہ تکلف کرنا للہیت کے منافی ہے. تکلف کریں, آیا ہے بندہ تو اس کے کوئی خاص پروٹوکول ہو, لیکن اگلا پروٹوکول ڈیمانڈ نہ کریں. پروٹوکول نہ ملنے کی وجہ سے اگتائے نہ کہ میں آیا میرے لیے اہتمام نہیں ہوا. اگر یہ بعد میں دل چھوٹا کر رہا ہے تو کیا اہتمام کے لیے آیا تھا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آیا تھا, یہ ثواب کے لیے آیا تھا. جب جس سے ہو سکے جتنی زیادہ ہو سکے خیر خواہی کریں, لیکن اچھی اچھی نیتوں کو بالکل شامل رکھیں. نیت المؤمنی خیر من عملہ, یعنی کھلا تو آپ نے یوں سمجھے کہ سونے کا نوالا دیا اور بعد میں سونے کے مقروض بھی ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو دل سے دعائیں نہیں نکلیں گی. پھر اگر سونے کا نوالا کھلایا ہے, کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جناب مہنگے شوق وہ رکھیں, اتنا مہنگا شوق رکھیں جتنے بعد میں ایسٹ بھی آپ کے پاس موجود ہوں. موبائل اتنا مہنگا رکھیں کہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کا موبائل ہے, اگر یہ جائے گا تو پھر دوسرا آ جائے گا, آپ کو 40 لوگوں کو گانا نہیں پڑے گا کہ یار پہلا والا جو میرا موبائل تھا نا وہ 1 لاکھ روپے کا تھا, پھر وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا, اب جو ہے وہ تنگی ترسی میں گزارا کرو. پھر یہ شکوے لب پر نہیں آنے چاہیے. شوق کو بھی ذرا محدود کر کے رکھیں اور اس کا بھی کوئی دائرہ کار بنا لیں. بالکل ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی, یعنی وہ لاکھ والا تھا نا تو اس کا شکریہ اتنا نہیں لوگوں کے سامنے ادا کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, ہاں اس سے محرومی ہو گئی تو یہ ضرور گنا دیا یار وہ دیکھو وہ نعمت مجھ سے چھین نہیں گئی, سلب ہو گئی, یوں ہو گیا وہ ہو گیا. یہ انداز اچھے نہیں. اللہ کریم ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. مخلوق سے تعلق بھی اگر للہیت بیسڈ ہوگا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا, تو یہ تعلق بھی دل کو نہیں بگاڑے گا.
ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی جتنا وہ مل جل کر رہتے ہیں، جتنا زیادہ ملتے ہیں نا، زیادہ ملنے سے روکا جا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ زیادہ ملو گے نا تو پھر بعد میں بہت بڑی لڑائی ہو جائے گی. جتنا گہرا دوست ہوگا اتنا گہرا دشمن بن جائے گا. وہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ بیسیکلی دوستی ہی للہیت پر نہیں تھی. دوستی ہی دنیاوی مال و متاع کے لیے تھی، دنیاوی لالچ اس کے پیچھے تھی. کچھ یہ دوستی نہیں تھی، یہ دوستی نہیں تھی، یہ خود غرضیاں تھیں. جب ان کا وقت پورا ہو گیا تو پھر اب دوسرا روپ سامنے آتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بندے کو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس پر آ جائے اور اس پر زندگی گزاریں. ہماری نمازیں ہوں، ہماری قربانیاں ہوں، ہمارا جینا ہو، ہمارا مرنا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. مطلب یہ کہ ان کے ہر گوشے میں وہ کام شامل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو. سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں ہم. آپ کی کچھ عادات، کچھ اخلاق، کچھ اطوار ایسے بیان ہم نے سنا. میں مزید چاہوں گا کہ ایاز بھائی اس پر مزید کچھ ارشاد فرمائیں. خالد بھائی ابھی تھرموس کی بات چل رہی تھی اور چائے کی بات چل رہی تھی، ضیافت کی بات ہو رہی تھی. سبحان اللہ. سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنت رسول کی اتباع میں بکریاں پال رکھی. اللہ ان کے دودھ سے جو ہے نا مہمانوں کی ضیافت کے لیے چائے کا اہتمام ہوتا تھا. اور عدنان بھائی الحمدللہ آج بھی قطب مدینہ کے آستانے پر یہ تھرموس کا سلسلہ جاری ہے. انہی کے شب جمعہ الحمدللہ محفل پاک کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بعد لنگر، اور پھر لنگر کے بعد اسی طرح تھرموس کے چائے عاشقان رسول کو جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے. اور جو چھوٹی عید کا دن ہوتا ہے، عید الفطر کا دن، تو یہ وہاں پر عاشقان رسول میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک رائج ہے، ہر زبان زد و عام ہے، خاص اور عام پر، کہ عید کی نماز کے بعد قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر زبردست قسم کے ناشتے کا اہتمام ہو. اور ناشتہ کیا عدنان بھائی؟ پائے کا ناشتہ. الحمدللہ یہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی پہچان ہے. چھوٹی عید والے دن الحمدللہ عید الفطر میں یہ اہتمام عاشقان رسول کے اندر یہ ایک رائج ہے. سمجھیے بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ قطب مدینہ کے آستانے پر. الحمدللہ ایسی ضیافت جو ہے وہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر آج بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اللہ رب العالمین ان کا فیضان نصیب فرمائے. عادات کی آپ نے بات ارشاد فرمائی، اللہ رب العالمین نے وہ عادات، وہ اخلاق کریمہ آپ کو عطا فرمائے تھے کہ انتہائی کریم النفس طبیعت کے مالک سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، شب بیدار، تہجد گزار، اشراق و چاش کے پابند، اوابین کی نماز کی ادائیگی پابندی کے ساتھ فرمانے والے، اور یہاں تک کہ بغیر سہارے کے وضو فرمانے والے. یعنی آخری عمر میں 106 سال کی عمر میں وصال فرمایا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کمزوری ہے، نقاہت ہے، عمر کا تقاضا ہے. اس کے باوجود سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے وضو کا جب اہتمام فرماتے تو بغیر کسی کے سہارے کے جو ہے وہ وضو فرماتے. تکلیف کے باوجود بھی. اللہ اکبر. یہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز تھا. اور ایک مبارک عادت جو ایک ادب کا جو انداز آپ کی سیرت میں ملتا ہے وہ یہ تھا خالد بھائی کہ ایک بار جب وہ مدینہ طیبہ میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حاضری ہوئی، تو کسی نے جو ہے وہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موجودگی میں جو ہے وہ حضرت سے عرض کی کہ مجھے طالب فرما لیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے کمال ادب کا مظاہرہ کرتا ارشاد فرمایا، شہنشاہ کی موجودگی میں مجھے کہتے ہو کہ طالب ہو جاؤ. لے گئے اسے اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پرست پر جو ہے وہ بیعت کروایا. یہ ایک انداز، یہ ایک ادب اپنے مشائخ کا، اپنے بزرگوں کا. اور یقیناً ادب پہلی سیڑھی ہے الحمدللہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بلندیوں کی معراج پانے کے لیے. اور یہی امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کا بھی عمل تھا کہ جب تک قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے آپ براہ راست کسی کو اپنا مرید نہ فرماتے، بلکہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل فرمایا کرتے تھے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جمع نہیں، منع نہیں، طمع نہیں. فرمایا کرتے تھے کوئی دے اس کی لالچ نہ کرو، لیکن کوئی دے بغیر طلب اور چاہت کے تو فرماتے پھر منع نہ کرو. اور ارشاد فرماتے جب آ جائے تو پھر رکھو نہیں بلکہ خرچ کر دو. اللہ اکبر. یہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ مبارک عادات، مبارک انداز، مبارک طریقے تھے. اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے اور ہمیں ان کے اخلاق حمیدہ اوصاف مبارکہ میں سے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی سیرت میں
شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایاز بھائی نے جو دسترخوان سیدی قطب مدینہ کا ذکر خیر فرمایا ہے تو میں بھی الحمدللہ اس سے فیضیاب ہوا ہوں، اگرچہ ان کی حیات میں نہیں، چونکہ فیضان انہی کا ہے تو الحمدللہ وہ جو ضیافت وہاں کی تھی وہ بھولتی نہیں ہے، یاد ہے مجھے الحمدللہ۔ ہم نے بھی ضیافت سے شرف حاصل کیا ہے سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری کے ساتھ، اور کئی ہمارے اساتذہ کرام بھی اس میں تھے جو الحمدللہ ساتھ، اور کئی مشائخ بھی، عرب جو مشائخ تھے، علماء تھے، وہ بھی تھے، اور اس میں یہی ہوا تھا کہ لنگر شریف کا اہتمام بھی ہوا تھا اور محفل نعت کا بھی، اور پھر دعا جو خالد بھائی دعا تو اتنی پرذوق، اور عربی کے اندر دعا جو ہوتی ہے، اور دعا یوں سمجھیے کہ اتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ، اور ایسا ہے کہ واقعی وہ ابھی تک بھی ان کے اس بات کو 5-6 سال ہو چکے ہیں، ایسا ذوق آتا ہے وہ دعا۔ عدنان بھائی، راشد بھائی، وہ پرچے تقسیم ہوتے ہیں، ان کے اندر جو لفظ درج ہے نا، جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے جو اوصاف میں اور الفاظ استعمال کیے گئے، ایک کلمے کا وہاں پر خالد بھائی ورد ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اس کلمے کی وہاں پر ایک تکرار ہوتی ہے سیدنا مدینہ رحمۃ اللہ علیہ پر، کیا ذوق جو راشد بھائی نے فرمایا نا، تو وہی بالکل وہ نقش جو ہے وہ ذہن میں آ گیا کہ حقیقت میں جو ایک نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا، عشق کا انداز، اور دعا تو واقعی لاجواب اور کمال، نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور عشق میں ڈوبی ہوئی۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ دعاؤں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر یہ عمل ہے، ہم بزرگوں کے آستانے پہ الحمدللہ دیکھتے ہیں تو لنگر جاری ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، حاجت مندوں کی حاجتیں دور کی جا رہی ہیں، اور یوں یہ اکابرین کی سیرت ہمیں سکھا رہی ہے کہ مسلمانوں کو مصیبتوں میں اکیلا نہ چھوڑا جائے، پریشانیوں میں اکیلا نہ چھوڑا جائے، ان کو ان کی محتاجی میں اکیلا نہ چھوڑا جائے، جو تعاون آپ کر سکتے ہیں، جو کام آپ آ سکتے ہیں آ جائیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ دیکھیں، اس پر عمل کریں۔ سیدی ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کی سیرت کے حوالے سے ایک آخری جملہ کچھ عرض کر کے اجازت چاہیں گے۔ 106 سال آپ کی عمر شریفہ جیسے بیان کی گئی، جب عمر کے آخری ایام تھے تو پہ کچھ تناول نہیں فرماتے تھے، کھانے میں غالباً مشقت ہوتی ہوگی تو کھانے پینے سے بچا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا کہ حضور دودھ اور شہد یہ نبی پاک علیہ السلام کو بہت پسند تھا، جب یوں کر کے پیش کیا جاتا نا تو پھر آپ ارشاد فرماتے کہ اچھا لاؤ، پھر چند گھونٹ تناول فرما لیا کرتے تھے، نوش کر لیا کرتے تھے۔ یہ انداز ہوتا تھا کہ بس حضور کا ہے، حضور کا پسندیدہ ہے تو لائیں، ہم لے لیتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی ساری زندگی یہ ایک طریقہ آ جائے کہ حضور کی جو پسند ہو وہ ہماری پسند بن جائے۔ الحمدللہ عز و جل سیکھنے سکھانے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے، اس دینی ماحول سے جڑے رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جس سے ہو سکے وہ حاضری دے، ورنہ مدنی چینل کے ذریعے سے اس کو ملاحظہ کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا بھی ذہن بنے گا، سنتوں سے محبت بھی ہوگی اور انہیں اپنانے کی سعادت بھی ملتی رہے گی۔ مالک کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم سب کا یہ سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور ہونے والی غلطیوں کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہوں سلام جی سوہانی چمکاتا کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتا کا چاند اس دن افروز ساعت پیدا ہوں سلام ان کے مولا کے ان پر کرو مولا کے ان پر کرو
اصحاب عطرت پیدا سلام غوث اعظم امام توبہ والنقا جلوائے شان قدرت پیدا سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پلا کھلے آنکھ سن